بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الملخص الفقہی شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، اور ہم لوگ اس میں پہنچے تھے کتاب الطہارہ میں، باب فی آداب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب، اور یہ باب مکمل نہیں ہوا تھا اور آج مکمل کرنا تھا۔ ہم لوگ رکے تھے جہاں پر وہاں روا الامام احمد، لیکن تھوڑا پہلے سے چلیں گے۔ شیخ کی نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا المسلم احرص علی التنزہ من البول۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، بعض آداب کو بیان کیا گیا تھا، اور کہتے ہیں شیخ کہ اے مسلمان، احرص علی التنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش کرو۔ فإن عدم التنزہ منہ من موجبات عذاب القبر، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے یا قطروں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا موجب ہے۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ۔ پھر دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب سے بچو۔ فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے دارقطنی روایت کیا ہے، اسی لیے شیخ کہتے ہیں رواہ الدارقطنی۔ قال الحافظ، کون ہے مراد الحافظ سے؟ حافظ ابن حجر۔ قال الحافظ صحیح الاسناد وله شواہد واصلہ فی الصحیحین، اس کی اسناد صحیح ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور اس کی اصل صحیحین میں ہے، اور صحیحین میں جو اس کی اصل ہے وہ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ فقال انہما يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کے تعلق سے فرمایا اما هذا فكان لا يستنزه من البول، ایک کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ واما هذا، دوسرے کے تعلق سے فرمایا کہ فكان يمشي بالنميمة، وہ چغل خوری کرتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا پیشاب کے چھینٹے سے بچنا اور چغل خوری سے بچنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے، آسان ہے، لیکن دیکھو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس میں لاپرواہی کی تو عذاب لو۔ تو اس لیے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، شیخ نے جو نصیحت کر رہے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو۔ پیشاب سے بچنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، کہ ایک شخص بیٹھا ہے، غور سے سنو، ایک شخص بیٹھا ہے، استنجا کر رہا ہے، اور پوری طرح سے ابھی وہ فارغ نہیں ہوا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یا تو اس نے پانی استعمال کیا ہو یا پتھر استعمال کیا ہو، لیکن وہ صبر نہیں کرتا کہ پیشاب کا قطرہ بھی رکا نہیں ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو، جس کی وجہ سے اس کا کپڑا یا اس کے جسم پر پیشاب کے قطرہ لگ جائے۔ تو یہ شخص جب اسی حالت میں رہے گا، یہ نماز پڑھے گا، ایک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ نجاست اس کے جسم پہ لگی ہے، اور دوسرا کہ یہ عذاب قبر کا موجب ہے۔
ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جلدی سے اگر استنجا کیا بھی ہے تو اتنا جلدی کیا کہ ابھی پیشاب کا قطرہ رکا بھی نہیں ہے، کہ وہ صبر نہیں کیا اس نے اور وہ اٹھ گیا، ایک معنی یہ۔ دوسرا کہ پیشاب کرنے کے وقت میں اس نے لاپرواہی کی کہ پیشاب کا چھیٹا اس کے جسم پر اور کپڑے پر پڑا۔ واضح ہے؟ یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اسی لیے پیشاب کے قطروں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں شیخ ایھا المسلم ان کمال الطہارۃ یسہل القیام بالعبادہ، پھر کہتے ہیں کہ اے مسلمان اس بات کو جان لو کہ طہارت کا مکمل ہونا، کامل ہونا، یہ عبادت کو آسان کرتا ہے۔ وَيُعِينُ عَلَى إِتْمَامِهَا وَإِكْمَالِهَا، اور عبادت کو پوری کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وَالْقِيَامِ بِمَشْرُوعَاتِهَا، اور جو مشروع ہے اس تعلق سے اس کو قائم کیا جاتا ہے اسی طرح سے کہ آدمی طہارت حاصل کرے، کیونکہ طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت کے لیے وضو کے لیے طہارت، وضو اور صلاح کے لیے ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں، روى الامام احمد رحمہ اللہ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال انه، بعض روایت میں ہے انه لبس علینا القرآن، یہاں پر ہے یلبسو، یہاں پر یلبسو ہے، اور بعض روایت میں ہے لبس علینا القرآن، ان اقواما منکم یصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء۔ مختلف الفاظ سے، بعض کو احمد نے روایت کیا ہے بعض الفاظ سے، اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ بعض سندوں سے یہ ضعیف ہے، بعض سندوں سے یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ذرا روایت کو اگر دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے، اس سے نہیں پتہ چلے گا، پتہ چل رہا ہے اس سے کیوں ضعیف ہے؟ امام احمد روایت کرتے ہیں ایک شخص سے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روایت کرتے ہیں، تو اگر صحابی کا نام نہیں معلوم ہے تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ جہالت الصحابی لا تضر، صحابی اگر مجہول ہے، نام نہیں معلوم ہے صحابی کا، ایک منٹ آ رہے ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے نام ضروری نہیں ہے، تو یہ وجہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ روایت جو ہے یہ نہیں، یہ تو امام احمد روایت کریں، پوری سند کو گرا دیا جاتا ہے، آخر سند کو آخر کو یہ کیا جاتا ہے، یعنی سند کو عام طور پر جیسے کہ بیان کیا تھا، اس وجہ سے نہیں، یہاں پہ پوری سند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض روایت میں تابعی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عن ابی الروح سے ہے، عن ابی روح الکلابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھ رہے تھے فجر کی نماز، تو قرأت ان پر مشتبہ ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مشتبہ ہو گئی قرأت، آپ پر مشتبہ سمجھ رہے ہیں، یعنی دوسری آیت اس پہ لگ گئی، یا آپ کو یہ ہو گیا کہ آپ کنفیوز کر کے کہ یہ آیت پڑھیں، یہ ہے یہ آیت ہے، اس طرح سے جو ہوتا ہے اشتباہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دوسری آیت جو ہے وہ ملتی جلتی جو ہے آیت وہ آ جاتی ہے، اس طرح سے، تو یہ روایت حسن ہے، علامہ البانی نے مختلف طرق کے بنا پر اس کو حسن قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے تقویت پاتی ہے دوسری روایتوں سے مل کر کے، یہ صحیح ہو جاتی ہے، یعنی حسن ہو جاتی ہے۔ تو ابی الروح جو ہے یہ روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی سے، جن صحابی کا نام یہاں نہیں ہے، ان صحابی کا نام الاغر کہا جاتا ہے، الاغر ان کا نام تھا۔ تو خیر صحابی کا نام اگر معلوم بھی نہیں ہے تب بھی تمام صحابہ عدول ہیں، اس لیے یہ
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ صحابی کا نام نہیں ہے تو اس لیے ضعیف نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ سند میں بعض روایتوں میں جو روایتیں وہ تابعی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے تھے، لیکن اس کی شاہد موجود ہے جس میں صحابہ کا ذکر ہے اس میں. جیسے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھے تھے، یعنی فجر کی نماز. فقرأ الروم، تو آپ نے سورۃ الروم پڑھا. فأوہما، آپ کو وہم ہو گیا اس میں. یعنی جب آدمی پڑھتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت جو دوسری سورے میں ہوتی ہے ملتی جلتی، وہ کیا ہوتا ہے، مشتبہ ہو جاتی، تو آدمی دوسری سورے میں چلا جاتا ہے کبھی. تو شاید اس طرح سے آپ کو وہم ہو گیا. فلما انصرف، تو جب آپ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، آپ نے کہا قال انہ لبس علینا القرآن، ہم پر قرآن جو ہے یہ تھوڑا سا، ہاں یعنی دوسری آیت سے مل گیا تھا، یا مل جانا جسے ہم کہیں گے، مشتبہ ہو گیا تھا. لبسا، لبسا یعنی مشتبہ ہو گیا تھا یا مشتبہ کر دیا. یعنی کوئی چیز جو ہے، انسان جب کوئی آیت پڑھتا ہے یا دوسری آیت آ جاتی ہے دوسرے سورے کی، اس سے ملتی جلتی. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقواما منکم یصلون معنا لا یحسنون الوضوء، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وضو ٹھیک سے نہیں کرتے. لا یحسنون الوضوء، وضو ٹھیک سے نہیں کرتے. فمن شہد الصلاۃ معنا، تو جو ہمارے ساتھ صلاح پڑھنے کے لیے آتا ہے، فلیحسن الوضوء، تو اسے وضو اچھی طرح سے کرنا چاہیے. اس سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو مأمومین ہیں، جو نماز پڑھنے امام کی نماز پر اثر پڑتا ہے ان کے حالت سے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اس چیز کو. وقد اثنى اللہ عز وجل على اہل مسجد قباء بقوله، اللہ تعالی نے تعریف کیا ہے مسجد قباء والوں کی، جس میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو یا طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ متطہرین کو، جو پاک صاف ہوتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے. وَلَمَّا سُئِلُوا عَنْ صِفَةِ هَذَا التَّطَهُّرِ، جب ان کی صفت پوچھی، وَلَمَّا سُئِلُوا عَنْ صِفَةِ هَذَا التَّطَهُّرِ، جب پوچھا گیا کہ کس طرح سے وہ لوگ طہارت اختیار کرتے ہیں، کون لوگ، جو قبا والے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، یعنی ہم ڈھیلوں یا پتھروں کو استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی استجمار کے بعد استنجا بھی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص پانی نہیں پاتا تو وہ استجمار کرتا ہے. استجمار کہتے ہیں وہ پتھر جس کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ جذب کر لے نجاست کو، ٹھیک ہے، نجاست کو اس کے اندر جاذبیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پاک ہونا چاہیے وہ خود، وہ پتھر اصل میں پاک ہے. تو نجس اس سے نکل گیا، جیسے کیونکہ نجس اس کو بھی نجاست نجس کر دے گی، جیسے گوبر ہے نا، جیسے وہ جانور کے گوبر جو جانور نہیں کھائے جاتے ہیں، تو گوبر اور ہڈی سے نکل گیا، کیونکہ جن کی خوراک ہے اس کے، اور جنوں کے سواری کی خوراک ہے، اسے منع کیا گیا ہے. اور جو نجس جانور کے گوبر ہے وہ خود نجس ہے، تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو پتھر استعمال کرے، صرف پتھر کو استعمال کرے کافی ہے، صرف پانی کو کوئی استعمال کرے کافی ہے. لیکن اگر پتھر استعمال کر کے پانی استعمال کر لیتا ہے تو وہ اکمل ہے اس طور پر اگر دیکھا جائے تو. گرچہ اس روایت میں بعض کلام ہے، لیکن یہ چیز مفسرین ذکر کرتے ہیں اپنے تفسیر میں. اچھا، کہیں پر پانی موجود ہے، کہیں پر پانی موجود ہے، لیکن آپ نے وہاں پر صرف پتھر کو استعمال کر لیا پانی کی موجودگی کے باوجود، یا ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، کافی ہوگا؟ جیسے اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم ہم کرتے ہیں، ہے نا، اور اگر
پانی مل جائے اور تیمم آپ نے کیا ہوا اور نماز نہیں پڑھی تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہے، پانی مل گیا. لیکن یہاں پانی ہے اور ٹیشو پیپر بھی ہے یا پتھر بھی ہے، اور ایک شخص صرف پتھر استعمال کر لیتا ہے، پانی استعمال نہیں کرتا. صحیح ہے؟ نہیں ہوگا. اس پر اجماع ہے کہ صحیح ہے؟ پانی کی موجودگی میں بھی اگر صرف پتھر اس نے استعمال کر لیا کافی ہے، ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے دونوں کر لیں. اور دونوں میں فرق ہے، استجبار اور استنجا میں بعض چیزوں میں فرق ہے جو آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. بعض چیز ہے، ایک معاملہ ہے جس پر تنبیہ کرنا ضروری ہے. وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْعَوَامِ يَظُنُّ أَنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ مِنَ الْوُضُوءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بَدَأَ بِالْإِسْتِنْجَاءِ. بعض لوگ سمجھتے ہیں استنجا کرنا یعنی نجاست کی جگہ کو دھونا وضو کے حصے میں سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جاتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں، گرچہ انہوں نے ابھی قضاء حاجت نہیں کی ہے، قضاء حاجت کے بعد انہوں نے استنجا کیا تھا یا استجمار کیا تھا، لیکن وضو سے پہلے پھر سے جاتے ہیں اور استنجا یا استجمار کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. شیخ اسی کو کہہ رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وضو کا حصہ ہے کہ پہلے استنجا کر لیتے ہیں پھر وضو کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ قَدْ اسْتَنْجَى سَابِقًا بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. پہلے اگر اس نے کر لیا استنجا قضاء حاجت کے بعد، اب اس کو ضرورت نہیں پھر سے استنجا کرنے کی، الا یہ کہ اسے یقین ہو کہ کوئی چیز اس کے جسم سے خارج ہوئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے؟ جو چیز ملوث ہو، خارج ہونے کے معنی جو چیز ملوث ہو. ملوث کیا؟ جس کے اندر کچھ رطوبت ہو یا کوئی چیز ہو جو اس جگہ کو نجس کر دے، جس سے کیا چیز خارج ہو گئی؟ ہوا خارج ہو گئی. اور اس میں اجماع ہے اہل علم کا کہ ہوا کے خارج ہونے سے استنجا نہیں کیا جاتا. واضح ہے؟ الا یہ کہ کوئی رطوبت خارج ہوئی ہو، کوئی رطوبت خارج ہوئی ہو، اور صرف ہوا کے خروج سے استنجا واجب نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانَ قَدْ اسْتَنْجَى سَابِقًا بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَهَذَا خَطَأ. یہ غلطی ہے. لِأَنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ لَيْسَ مِنَ الْوُضُوءِ. کیونکہ استنجا وضو میں سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ مِن شُرُوطِهِ. یہ شرط میں سے. مثال کے طور پر اگر کسی نے وضو کیا، کسی نے استنجا کیا، وہ استنجا کرنے کے بعد وہ فارغ ہو گیا، کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ کچھ خارج ہوا اس کی شرمگاہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جب وضو کرے گا تب وہ جا کر استنجا کرے گا، کیونکہ وہ کوئی چیز جب خارج ہوئی ہے تب پھر اس کی صفائی ضروری ہے وضو کرنے سے پہلے. واضح ہے؟ وَإِنَّمَا هُوَ مِن شُرُوطِهِ. تو یہ وضو کے شرطوں میں سے ہے. كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة. استنجا کب کرتے ہیں؟ قضاء حاجت کے بعد. ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه. جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. کب استنجا پھر سے کریں گے؟ قضاء حاجت کرنے کے بعد، یا وہ جو مخرج ہے جہاں سے جسم سے غلاظت نکلتی ہے اس جگہ کا پھر سے اس جگہ کے نجاست لگ جانا، یا پھر سے نجاست اس جگہ سے خارج ہو جانا اور اس جگہ کو گندا کر دینا نجاست سے. ایھا المسلم ھذا دیننا دین الطہارۃ والنظافۃ والنزاہہ. یہ دین ہمارا طہارت، صفائی اور نزاہہ کا ہے، صفائی ستھرائی کا ہے. اتی باحسن الآداب واکرم الاخلاق. بہت اچھے اخلاق اور آداب اس میں بتائے گئے ہیں. استوعب کل ما یحتاجہ المسلم. ہر چیز کو شامل ہے جو مسلمان کو جس کی ضرورت ہے. وکل ما یصلحہ. اور ہر چیز جو اس کو صحیح کرے، اصلاح کے لیے ضروری ہے مسلمان کے لیے، چاہے اس کے جسم کی صفائی ستھرا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جسم کی اگر صفائی صحیح طور پر نہیں ہوگی تو جسم سے بدبو آئے گی. ولم یغفل شیئا فیہ مصلحۃ لنا. یہاں تک کہ جو غسل کی تاکید کی گئی ہے جمعہ کے دن، کیوں؟ کیونکہ اگر انسان غسل کرنے کی نہیں کرتا اور اگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے
ٹھیک ہے، اس پر ابھی بات نہیں ہو رہی، وہ جمعہ کے باب میں آئے گی، کیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے غسل کرنا، اور کب یہ واجب ہو جاتا ہے؟ کبھی ایسی بھی حالت ہے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے، کب وہ حالت ہے کہ واجب ہو جاتا ہے؟ تو یہ آئے گا اس باب میں۔ لیکن یہ جو ارشاد شریعت کا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا کہ جمعہ میں جب جو آتا ہے وہ کیا غسل کر کے آتا ہے تاکہ دوسرے کو اس کے بدبو سے، اس کے پسینے سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ شامل ہے، کسی اور چیز میں، کسی اور دین میں، کسی اور فکر میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جس میں اتنی پاکی اور طہارت کا، صفائی کا لحاظ کیا گیا ہو۔ کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس پر، وَنَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ عَلَى هَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، وَالتَّبَصُّرْ فِي أَحْكَامِهِ، اور اس کے احکام میں بصیرت ہمیں عطا کرے، وَالْعَمَلَ بِشَرَائِعِهِ، اس کے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، مع الإخلاص للہ فی ذلك، اللہ تعالیٰ سے اس پر اخلاص کا ہم سوال بھی کرتے ہیں، حتی یکون عملنا صحیحا مقبولا، تاکہ ہمارا عمل صحیح اور قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بہترین دنوں میں جو عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں۔ کتابیں جو موجود ہیں اور جنہوں نے کہی ہیں ان کی کتابیں آج مل جائے گی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔